موضوع الدرس في عظمة كتاب الله سورة الحشر تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات مبارکہ میں کلام اللہ کی عظمت کا ذکر فرمایا ہے. جیسے پچھلی آیات میں آپ نے پڑھا، اللہ نے حکم دیا تھا کہ ایمان والو تقوی اختیار کرو اور ہر متنفس تدبر کرے کہ کل کے لیے اس نے کیا تیار کیا ہے. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ ایسے نہ بن جانا، لا تکونوا، اس طرح نہ ہو جاؤ کہ نسوا اللہ، اللہ کو بھول بیٹھو، اللہ کا ذکر بھول بیٹھو. ایسا ہوگا تو پھر وہ تمہارا نفس بھی بھلا دیں گے. اور یہی بھولنے والے جو ہیں یہ فاسقین ہیں، حد اطاعت سے نکلنے والے ہیں. پھر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ایک اصحاب جنت ہے، ایک اصحاب نار. تو اصحاب نار اور اصحاب جنت کبھی برابر نہیں ہو سکتے، اور اصحاب الجنہ جو ہیں وہی کامیاب ہیں. اب اس کے بعد ذکر آیا ہے قرآن پاک کہ اگر ہم نے متقی بننا ہے، اگر ہم نے اصحاب الجنہ میں اپنا شمار کرانا ہے، اگر ہم نے فائزون کی جماعت میں شامل ہونا ہے، تو ذریعہ کیا ہے؟ اللہ کا قرآن. جتنا تم اللہ کے قرآن سے تعلق جوڑو گے اتنی اللہ سے تعلق مضبوط ہوگا، اور جب اللہ سے تعلق مضبوط ہو جائے گا تو آپ اصحاب الجنہ میں ہو جائیں.
اب اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں سمجھانے کے لیے ایک قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ لو انزلنا ھذا القرآن، اگر اس قرآن کو ہم اتارتے علی جبل، پہاڑ پر، لرأیتہ، تو دیکھتا اس کو تواضع کرنے والا اور ٹوٹ جانے والا اللہ کے ڈر سے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ مثالیں ہم کیوں بیان کرتے ہیں؟ تاکہ تم سوچو اور غور کرو اور فکر کرو۔ تو پہلی بات یہ سمجھیں کہ اللہ نے فرمایا کہ اگر ہم قرآن کو پہاڑ پہ اتارتے تو وہ متواضع جھک جاتا اور بلکہ اللہ کے قرآن کی عظمت کے آگے متصدعاً ٹوٹ پھوٹ جاتا۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اسی طرح ایک دوسری آیت میں بھی آیا ہے کہ انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها، کہ ہم نے اپنی اس امانت کو آسمانوں پہ، زمینوں پہ، پہاڑوں پہ پیش کیا، انہوں نے انکار کر دیا کہ ہم نہیں اٹھا سکتے۔ واشفقن منها، اور ڈر گئے۔ انسان ہے جس نے اللہ کے قرآن کی عظمت کو قبول کیا اور اس کا بوجھ اٹھایا۔ تو اب اس آیت کو سمجھنے کے لیے یاد رکھیں مفسرین نے دو طرح تقریر فرمائی ہے۔ بعض فرماتے ہیں لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، یعنی اگر ہم پہاڑ میں عقل پیدا کر دیتے، فہم پیدا کر دیتے، پھر ہم اس پہ قرآن اتارتے تو وہ تواضع میں پڑ جاتا۔ کیوں؟ اللہ قادر ہیں، اگر اللہ انسان میں عقل پیدا کر سکتے ہیں پہاڑ میں بھی ہو سکتا ہے۔ تو ایک تقریر تو یہ ہے کہ اگر ہم ان میں عقل پیدا کر دیتے، فہم پیدا کر دیتے اور پھر اس پہ قرآن اتارتے تو یہ تواضع میں جھک جاتے ہیں اور ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے۔ ایک تو تقریر علماء نے اس انداز میں کی ہے کہ ایک مثال ہے سمجھانے کے لیے کہ بھائی اگر ہم پہاڑ کو بھی عقل دے دیں اور پھر اس پہ قرآن اتاریں تو اس کی تواضع کا یہ حال ہوگا۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ اس تقریر کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے پہاڑوں میں، جمادات میں، نباتات میں، حیوانات میں، ہر چیز میں ایک شعور اور ادراک اور ایک فہم رکھی ہے۔ اس کی وہ مثال دیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے خود قرآن میں ارشاد فرمایا ہے یہودیوں کے بارے میں کہ ثم قست قلوبکم، تمہارے دل سیاہ ہو گئے، سخت ہو گئے، حتیٰ کہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَشَقَّقُ مِنْهَا، پہاڑوں میں سے تو پتھر ایسے ہیں جن سے پانی بہتا ہے، پھٹ جاتے ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَتَشَقَّقُ مِنْهَا الْمَاءُ، ان سے ہم پانی نکالتے ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، ایسے پہاڑ بھی ہیں جو ڈر جاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت سے۔ تو وہاں یہ واقعہ موجود ہے۔ اسی طرح بعین ہی میرے آقا نے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ حدیث بخاری شریف میں بھی الحمدللہ موجود ہے، آپ نے فرمایا کہ انی لاعرف حجرا بمکہ یسلم علی قبل ان بعثت
آپ فرماتی ہیں کہ میں مکہ مکرمہ میں ایک پتھر ہے جس کو میں پہچانتا ہوں، میں جانتا ہوں کہ یہ ہے، مجھے ابھی نبوت بھی نہیں ملی تھی، لیکن میں جب اس پتھر کے قریب گزرتا تھا تو وہ پتھر مجھ پہ سلام پڑتا تھا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ پتھر میں شعور تھا، وہ پہچانتا تھا کہ میرے پاس گزرنے والا حضرت محمد مصطفیٰ ہے، اور پھر وہ سلام پڑھتا تھا، اور پھر اس کے سلام حضور کو سمجھ بھی آتے تھے۔ اسی لیے مکہ مکرمہ میں جب آپ مروہ سے نکلیں گے نا تو اسی علاقے میں اس گلی کا نام بھی زگاگ الحجر ہے، وہ پتھر والی گلی، وہ اسی گلی میں وہ پتھر تھا۔ اب تو حرم الحمدللہ اتنا بڑا ہو گیا، توسیعات ہو گئے کہ وہ سارے علامات جو تھے، سیدہ خدیجہ کا جو گھر مبارک تھا اور جو حجر مبارک تھا، اسی طرح شیب ابی طالب تھا، اسی طرح دار ارقم تھا، اسی طرح بیت ام ہانی تھا، سب حرم میں آ گئے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ پتھر میں بھی شعور تھا، تبھی تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ سلام پڑھتا تھا۔ اور اسی طرح حدیث مبارک میں آتا ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کان ستیرن حیین، بڑے حیا والے، بڑے چھپنے والے تھے، اور آپ نے قضائے حاجت کے لیے یا کبھی غسل فرمانا ہو تو بہت دور چلے جاتے تھے۔ حالانکہ اس دور میں یعنی موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں مردوں کے سامنے ننگے نہاتے تھے، کوئی عیب نہیں ہوتا تھا۔ ہمارے یہاں بھی اللہ معاف کرے اب بھی ایسا ہوتا ہے، دیہاتوں میں بھی ہوتا ہے۔ اب تو خیر پڑھے لکھے لوگ بھی ننگے ہو گئے، اس حمام میں سب ننگے ہیں، ورنہ دیہاتوں میں تو یہ عام ہوتا تھا کہ لوگ نہروں پہ دریاؤں پہ غسل کر رہے ہیں اور ننگے نہ آ رہے ہیں، بس کپڑے کنارے پہ رکھے اور چھلانگ لگا دی، یہ عام تھا۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ اللہ کے پیغمبر تھے، رسول تھے، کلیم اللہ تھے، اولو العزم من الرسل میں سے، تو آپ بالکل دور ابعد المذہب دور چلے جاتے تھے پہاڑوں میں، وہاں جا کے کسی چشمے پہ بیٹھ کے غسل فرما لیتے تھے۔ دشمن کو تو پھر موقع کی انتظار ہوتی ہے نا، انہوں نے بدنامی شروع کر دی کہ بھی موسیٰ علیہ السلام کے اندر کوئی عیب ہے، اور بعد نے کہا انہو آدر، آدر کہتے ہیں جب خوشیے بڑے ہو جاتے ہیں، جسے ہرنیا جیسے ہو جاتا ہے، کہنے لگے اسی وجہ سے وہ ہمارے ساتھ نہیں نہاتے، اگر تندرست ہیں تو پھر کیوں چھپتے ہیں۔ انہوں نے جب یہ بدنامی عام کر دی تو ایک دن موسیٰ علیہ السلام ایک چشمے پہ غسل فرما رہے تھے اور ساتھ ایک پتھر تھا جس پہ آپ نے اپنے کپڑے رکھ لیے۔ اللہ کی شان ہے کہ موسیٰ علیہ السلام غسل میں مشغول ہو گئے، اللہ کے حکم سے پتھر جو تھا وہ آپ کے کپڑے لے کے بھاگ پڑا۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے نظر پھیری، کپڑے پہننے کے دیکھا تو پتھر لے کے جا رہے تھے، پیچھے بھاگے ایسا لے کر اور کہہ رہے ہیں 100 بھی حجر 100 بھی حجر 100 بھی حجر، او پتھر ٹھہر جا، میرے کپڑے لے کے کہاں جا رہا ہے؟ لیکن وہ تو اللہ کے حکم کا پابند تھا، وہ دوڑتا آیا، موسیٰ علیہ السلام بھی اپنے کپڑوں کی وجہ سے دوڑتے آئے، وہ وہاں آگے رکا جہاں لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اب مجبور ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام بغیر کپڑوں کے آگے آ گئے۔ اب انہوں نے جب دیکھا تو انہوں نے کہا یار موسیٰ علیہ السلام میں تو کوئی عیب نہیں ہے، کوئی بیماری نہیں ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے غصے سے اس پتھر پہ پھر عصا بھی مارا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ پتھر میں بھی شعور تھا، موسیٰ علیہ السلام کے کپڑے بھی پہچانتا تھا،
اور پھر اسی راستے سے بھاگا جہاں دشمن بیٹھے ہوئے ہیں، کہ دوسری طرف بھی تو نہیں چلا گیا نا۔ اور اسی طرح یہ بھی صحیح احادیث میں آیا ہے، 2 دفعہ کا واقعہ ہے۔ ایک دفعہ میرے محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جبل احد پہ تشریف فرما تھے، آپ کھڑے تھے اور ساتھ ابو بکر تھا اور ساتھ عمر تھا اور ساتھ عثمان تھا رضوان اللہ علیہم۔ تو جبل احد جو ہے وہ ہلنے لگ گیا ہے، مضطرب ہو گیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاؤں مبارک سے مارا اور فرمایا اثبت یا احد، آپ نے فرمایا خبردار احد، جم جاؤ، ما علیک الا نبی و صدیق و شہیدان، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا تیرے اوپر اللہ کا نبی ہے، صدیق ہے اور 2 شہید کھڑے ہیں۔ تو جبل احد جو تھا وہ ٹھہر گیا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے اس پہاڑ میں بھی تو اتنا شعور پیدا فرما دیا نا، کہ جب اللہ کے پیغمبر نے روکا تو رک گیا۔ اور اسی طرح کا ایک واقعہ مکے میں بھی آیا ہے۔ وہاں بھی حضور پاک نے اپنے پاؤں سے مارا اور فرمایا اثبت، پہاڑ سے کہ جم جاؤ، ٹھہر جاؤ۔ اور اسی طرح کا ایک واقعہ اللہ نے قرآن پاک میں بھی لکھا ہے کہ وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاؤُودَ الْجِبَالَ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے پہاڑوں کو مسخر کر دیا تھا، اور ہم نے ان کو حکم دے دیا تھا یسبحون معہ، کہ جب حضرت داؤد میری تسبیح کریں، میرا ذکر کریں، تم بھی ساتھ ذکر کرو۔ تو جب حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کی تسبیح بیان فرماتے تھے تو پتھر بھی تسبیح پڑھتے تھے۔ اور اسی طرح کا صحیح حدیثوں میں واقعہ مبارکہ ہے کہ میرے آقا محبوب 2 جہاں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں جب آپ خطبہ پڑھاتے تھے، ایک کھجور کی لکڑی کا تنا تھا، اس کو بطور ممبر وہاں گاڑا گیا تھا، حضور اس سے پشت لگا کے کھڑے ہوتے تھے اور خطبہ پڑھتے تھے۔ ایک صحابیہ حضور کی حاضر ہوئی، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کھڑے ہوتے ہیں، آپ کو تکلیف ہوتی ہے، میرے پاس ایک ملازم ہے جو لکڑی کا کام جانتا ہے، اگر آپ حکم دیں تو ہم لکڑی کا ممبر بنا لیں تاکہ آپ بیٹھ جایا کریں۔ تو آپ نے اجازت دے دی۔ تو اس بی بی نے آپ کے لیے لکڑی کی ایک ایسی ممبر بنایا کہ جس کے 1، 2 اور 3، 1 قدم 2 قدم اور اوپر بیٹھنے کی جگہ، اور اس کو لا کے ممبر کے قائم مقام رکھ دیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے خطبے کے لیے اور آپ اس نئے ممبر پہ آ کے بیٹھے تو وہ جو استوانہ تھا، وہ جو کھجور کا تنا تھا جس سے حضور پاک کا بدن لگتا تھا، اس نے رونا شروع کر دیا، اور وہ اتنا زور سے رو رہا تھا کہ صحابہ نے بھی سن لیا۔ صحابہ کہتے ہیں ایسے معلوم ہوتا تھا کہ جیسے بچہ فراق میں روتا ہے۔ حضور پاک نے بھی سن لیا اور حضور اپنے ممبر سے اتر آئے اور اس کو آ کے سینے سے لگایا
صحابہ کہتے ہیں آپ اس کو ایسے تھپکیاں دے رہے تھے جیسے آدمی بچے کو چپ کراتے ہوئے چپ کر دیا چپ کر دیا چپ کر دیا، اور وہ بھی ایسا 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 چپ کر گیا. اسی لیے اس کا نام استوانہ حنانہ ہے. آج بھی ریاض الجنہ کے اندر جو ستون ہیں ان پہ وہ علامات لکھی ہوئی ہیں کہ یہ استوانہ حنانہ ہے، یہ استوانہ سریر ہے، یہ استوانہ وفود ہے، یہ استوانہ عائشہ ہے. تو استوانہ حنانہ آج بھی موجود ہے، لکھا ہوا ہے. حالانکہ وہ تو ایک لکڑی تھی، لیکن لکڑی میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے شعور پیدا فرما دیا. اسی طرح کا ایک واقعہ آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے گئے قضائے حاجت انسانی کے لیے، لیکن دیکھا تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کی اوٹ میں حضور بیٹھ سکیں. دور 2 کھجوروں کے درخت نظر آئے تو آپ نے صحابی کو حکم دیا کہ ان درختوں کو جا کے کہو کہ حضور بلا رہے ہیں، آ جاؤ. صحابی کہتا میں نے ایسے دیکھا وہ زمین چیرتے ہوئے آ گیا اور حضور کے آگے کھڑے ہو گئے. اور فراغت کے بعد حضور نے فرمایا ارجعا، جاؤ واپس اپنی جگہ پہ واپس چلے گئے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہاڑوں میں بھی، لکڑیوں میں بھی، اور ہر جاندار نباتات جمادات ہر چیز میں اللہ نے ایک شعور رکھا ہے، ایک ادراک رکھا ہے، ایک فہم رکھا ہے، لیکن ہم نہیں سمجھ سکتے. اور یہ قرآن کہتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. اللہ نے فرمایا ہر چیز میری تسبیح کہہ رہی ہے لیکن تم نہیں سمجھ سکتے. اسی کو کسی شاعر نے ترجمہ کیا تھا کہ ہر مرغ و باغ تیری تسبیح پڑھ رہے ہیں، ہر غنچہ کے دہن سے سنتا ہوں نام تیرا. انہوں نے کہا ہر چیز جو ہے، کلیاں جب چٹکتی ہیں، پھول جب کھلتے ہیں، ہوائیں جب چلتی ہیں، ٹہنیاں جب جھومتی ہیں، ہر چیز اللہ کی تسبیح ادا کرتی ہے. تو اس اعتبار سے قرآن کی یہ آیت جو ہے اپنی حقیقت پہ ہو. اس میں ہمیں ایک تعویل نہیں کرنی پڑے گی کہ اگر اللہ عقل دے دیتا، یعنی اللہ نے ان کو عقل دیا ہے، ان میں طاقت ہی نہیں کہ قرآن کی عظمت کو وہ سہار سکیں یا اٹھا سکیں. حضرت امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے خلافت میں مدینہ منورہ میں جس طرف آپ اب جاتے ہیں نا، مدینہ شریف جائیں اور جس طرف ایئرپورٹ ہے اس سے اور آگے چلے جائیں تو اس جانب سے پہاڑوں میں ایک آگ آ رہی تھی، جیسے برقان ہوتے ہیں نا، پہاڑوں سے لاوے نکل پڑتے ہیں. تو صحابہ نے آ کے عرض کیا کہ امیر المومنین ایک زبردست آگ ہے جو مدینے کی طرف آ رہی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پہ سوار ہوئے، دوڑ کے وہاں پہنچے، دیکھا کہ آگ تو بالکل بڑھتی آ رہی ہے. حضرت عمر کے ہاتھ میں کوڑا تھا، آپ نے زبردستی کوڑا مارا اس آگ پہ اور کہا کہ اسکن ٹھہر جاؤ، تمہیں نہیں پتا کہ آگے محمد مدنی کا شعر ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کوڑا مارا باقاعدہ، اور صحابہ کہتی ہیں جہاں حضرت عمر کا کوڑا لگا وہیں آگ رک گئی.
آدھا پہاڑ جلا ہوا ہے، سیاہ ہو گیا، باقی بچا ہوا ہے، ابھی بھی موجود ہے۔ تو اس کو اللہ نے ادراک اور فہم دیا کہ کوڑے مارنے والا کون ہے، اور پھر آگے جو ہے وہ حدود شروع ہو رہی ہے حرم نبوی کی، محمد مدنی کے پاک مدینے کی، تو آگ ٹھہر گئی۔ اور اسی طرح سیدنا امیر المؤمنین کے زمانے میں، آپ کے دور خلافت میں حضرت عمرو بن العاص نے جب جا کے مصر کو فتح کیا، وہاں کے لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، انہوں نے کہا کہ آپ گورنر ہیں اور آپ حضرت عمر کے نائب ہیں، خلیفہ ہیں، لیکن ہمارے یہاں ایک عجیب رسم ہے کہ یہ جو دریائے نیل ہے نا، جو مصر میں ہے دریائے نیل، اسی طرح دریائے فرات عراق میں ہے، انہوں نے کہا جی کہ یہ دریا جو ہے یہ اتر جاتا ہے، ایک سال میں ایک خاص مہینہ ہے، اس میں ایک خاص رات ہوتی ہے، تو ہماری رسم ہے کہ ہم ایک کنواری لڑکی جس نے کبھی گناہ نہ کیا ہو، اس کو ہم دلہن بناتے ہیں، کپڑے پہناتے ہیں، پھر جلوس کی شکل میں لے جاتے ہیں اور دریا کے درمیان میں اس کو چھوڑ دیتے ہیں، تو اس سے ہماری اس منت پوری ہونے کے بعد دریا چڑھتا ہے، وہ لڑکی تو ڈوب کے مر جاتی ہے۔ اور خدا کی شان ہے کہ زمانے جاہلیت میں جو رسمیں تھیں وہ آج بھی باقی ہیں، ہمارے مسلمان بھی دریاؤں کو جا کے نظر دیتے ہیں، جانور ذبح کر کے دریاؤں میں ڈال دیتے ہیں، جی خضر علیہ السلام کی فوجیں ہیں، وہ بھوکی ہیں، ان کو کھانا کھلانا ہے۔ ویسے خضر علیہ السلام یعنی اتنے بڑے اولیاء کے سردار ہیں، ان کے اتنے بڑے کرامات ہیں، لیکن فوجوں کو کھانا نہیں کھلا سکتے، وہ بھوکی ہیں بیچاری۔ یہ ہمارے ہاں بھی بلا چلی آ رہی ہے، یعنی آپ یقین کریں کہ نوح علیہ السلام کے زمانے سے لے کر آج تک جو کچھ کافروں میں، مشرکوں میں، جاہلیت میں منکرات تھے، بدعات تھے، خرافات تھے، وہ آج امت مسلمہ میں بھی موجود ہیں۔ اور اسی طرح جتنے انبیاء کی امتیں گزری ہیں ان میں جو جو برائیاں تھیں وہ ساری امتیں محمد مصطفیٰ میں آ گئی۔ اور حضور نے فرمایا تھا لو دخلوا فی جور ضب لدخلتموہ، اگر پہلی امتیں کسی گو کی بل میں گھس گئی ہیں تم بھی گھسو گے۔ حضرت لوط علیہ السلام کے زمانے میں لباطت کی بیماری تھی، دیکھ لو ہمیں۔ زمانے جاہلیت میں گانا بجانا شراب یہ رواج تھا، یعنی ابو جہل جب بدر کے میدان میں گیا نا گانے والیاں ساتھ لے گیا تھا، شراب کے مٹکے بھی ساتھ لے گیا تھا کہ مسلمان کیا ہے یار 313 ہے، ہم ایک دفعہ کاٹ کے رکھ دیں گے اور پھر وہاں جشن منائیں گے۔ اسی طرح نضر بن الحارث نے باقاعدہ 2 خوبصورت لڑکیاں رکھی ہوئی تھیں اور شام کو قریش کے نوجوانوں کو دعوت دیتا، شراب پلاتا اور انہیں کہتا کہ ڈانس کرو اور ان کو گانا سناؤ، کہتا دیکھو یہ مجلس بہتر ہے یا محمد مصطفیٰ کی مجلس بہتر ہے؟ ارے یہ وبا جو ہے یہ اس وقت بھی تھی اور آج بھی ہے۔ آج بھی بڑے آدمی جب کسی کو پارٹی دیتے ہیں تو شراب پیش ہوتی ہے، آج بڑے آدمی جب کسی کو دعوتیں دیتے ہیں تو باقاعدہ مجرے ہوتے ہیں، گانے والیاں ہوتی ہیں، ڈانس والیاں ہوتی ہیں، نوٹوں کی بارشیں ہوتی ہیں۔
اس زمانے میں لینے دینے میں بےایمانی کرتے تھے. جب وزن کرتے لینے میں ہے زیادہ لے لیتے اور دینے میں تھوڑا دیتے. آج موجود ہے. موٹر پہ بیٹھو، رکشے پہ بیٹھو، پیٹرول ڈلواؤ، ہر جگہ میٹر بتائے گا 4 ہوں گے 3. یعنی ہر وہ بیماریاں، ہر وہ منکرات، ہر وہ بدعات جو زمانے کفر میں تھی، زمانے جاہلیت میں تھی، ہمارے ہاں بھی آ گئی. تو یہ ہر دور میں اس قسم کی برائیاں ہوئی ہیں. تو انہوں نے کہا حضرت عمرو بن العاص سے کہ جی اب آپ تو مسلمانوں کے نمائندہ ہیں، اب بتائیں ہم کیا کریں. اسلام تو اجازت نہیں دیتا کہ کسی لڑکی کو نعوذ باللہ دریا میں ڈال دو. انہوں نے کہا ابھی ٹھہر جاؤ، ابھی اس کو کچھ وقت بھی باقی ہے. اور نے کہا حضرت ہم 1000 دفعہ تجربہ کر چکے ہیں کہ اگر ہم ایسا نہ کریں تو دریائے نیل جوش بھی نہیں آتا. اس لیے ہمیشہ یاد رکھو، علماء نے لکھا ہے کہ جب آدمی ضعیف الاعتقاد ہو کے ان چیزوں کے پیچھے پڑتا ہے تو اللہ بھی اس کو گمراہی میں ڈال دیتے ہیں. فی طغیانہم یعمہون، اور اندھے ہو جاؤ. اب دیکھیں نا کتنے لوگ ہیں، آج میری دائیں آنکھ پھڑک رہی ہے، آج میری بائیں آنکھ پھڑک رہی ہے، آج میرے ہاتھ میں خارش ہو رہی ہے، آج میرے پاؤں میں خارش ہو. یہ سب کافروں کی رسمیں تھی. یہ سب کافروں کی رسمیں تھیں کہ جا رہے ہیں اور آگے جناب بلی آ گئی ہے تو واپس آ گو، میرا کام نہیں ہوگا، بلی نے راستہ کاٹ دیا ہے. آج بھی وہی عادات ہیں. کتا گزر جائے تو کام ہو جاتا ہے، بلی نہ گزرے. اچھا خدا کی جان ہے، بلا گزر جائے پھر بھی کام ہو جاتا ہے. آپ جا رہے ہیں اور پیچھے سے بیوی نے آواز دے دی، پھر بڑے لا حول ولا، کیوں تم نے مجھے پیچھے سے پکارا، اب میرا کام نہیں ہوگا. یہ سب کافروں کی رسمیں ہیں. یہ تمام کفار کی عادات ہیں کہ وہ آتے تھے، بتوں کو خوشبو لگاتے تھے، بتوں پہ پھولوں کے ہار ڈالتے تھے، بتوں کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے تھے. آج ہمارے مسلمان بھی وہی معاملہ اولیاء اللہ کی قبروں پہ کرتے ہیں. تو حضرت عمر بن العاص نے خط لکھا امیر المومنین کو کہ جناب یہاں تو دریائے نیل کی یہ ایک مصیبت ہے. اچھا ویسے بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے تو روایت اسرائیلی اس کا اعتبار نہیں ہوتا. یاد رکھو روایات اسرائیلیہ جتنا ہوتی ہے نا اس کے بارے میں یہ ہے کہ لا نکذب ولا نصدق، نہ ہم کہیں گے جھوٹی ہے نہ کہیں گے سچی ہے. اعتبار اگر قرآن حدیث کے موافق ہے لے لیا، نہیں ہے چھوڑ دیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو جب خط ملا تو آپ نے کاتب سے فرمایا کہ خط لکھو من امیر المؤمنین عمر بن الخطاب الى بحر النیل. خط لکھو عمر کی طرف سے دریائے نیل کو، اور لکھو اس کو کہ تجری باذن اللہ، اگر تم نے چلنا ہے تو اللہ کے حکم سے چلو، اور اگر تم نے نہیں چلنا ہے تو اللہ تیرے بغیر بھی ہمیں پانی دے سکتے ہیں. اور نیچے حضرت عمر نے اپنی مہر لگائی اور گورنر کو بھیجا کہ میرا خط جب آئے جا کے دریائے نیل کے درمیان میں رکھ دو. اب دریا کو بھی خط لکھا جاتا ہے. پانی میں خط ڈالو گے تو بھیگ جائے گا، ختم ہو جائے گا، جو لکھا ہے وہ بھی مٹ جائے گا.
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے خط لکھا، عمر ابن العاص نے اپنے ساتھیوں کو لیا، ان کو بھی یقین ہو گیا کہ یہ نہیں کہا کہ یار کیسی بات ہے، بھلا دریا خط پڑے گا، تو دریا پڑا ہوا ہے، پانی پڑا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، عمر نے لکھا ہے اور وہ خلیفہ رسول اللہ ہے، وہ وزیر النبی المصطفیٰ ہے، ہم نے حکم کی تعمیل کرنی ہے۔ وہ خط لے کے آئے اور اسی طرح دریا کے درمیان میں رکھ دیا اور واپس آ گئے۔ تو حضرت عمرو بن العاص فرماتے ہیں صبح میں نے پوچھا لوگوں سے، انہوں نے کہا جی رات ہی وہ دریا اتنا جوش میں آیا ہے، اتنا تو کبھی نہیں چڑھا تھا، سارے علاقے اب آباد ہو جائیں گے اور ہمارے فصل جو ہے اللہ کی رحمت سے آ جائیں گے۔ اور اس کے بعد آج تک پھر بند نہیں ہوا، چل رہا ہے۔ تو دریائے نیل کو بھی خط لکھا گیا، تو سابقہ کتابوں میں آتا ہے کہ دریائے نیل ہے، فرات ہے، سیہون ہے، جیہون ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ چارے جو ہیں ان کا اصل جنت سے ہے۔ دو نہریں ہیں، ایک کا نام سیہون ہے، ایک کا نام جیہون ہے، اور ایک فرات ہے اور ایک نیل ہے۔ وہ کہتے ہیں ان کا اصل جو ہے وہ جنت سے ہے۔ اللہ عالم، اسرائیلی روایت ہے۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر چیز میں شعور رکھا ہے، ہر چیز میں اللہ نے احساس رکھا ہے، ادراک رکھا ہے، اور ہر چیز اپنی اپنی زبان میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں، تسبیح کرتے ہیں۔ حقیقت ہے کہ اگر اللہ ان پہاڑوں پہ قرآن کو اتارتے تو پہاڑ پھٹ جاتے۔ اور یاد رکھیں یہاں دونوں لفظ جو ہے خاشعن اور من خشیت اللہ، ایک ہوتا ہے ڈرنا، ایک ہوتا ہے خشیت پیدا ہونا۔ یاد رکھو لفظ خشیت اور لفظ خوف، بعض علماء فرماتے ہیں خشیت کا معنی بھی ڈرنا ہے اور خوف کا معنی بھی ڈرنا ہے۔ جیسے نا قرآن میں آتا ہے خاشعون، خاشعین للہ وہم من خشیت ربہم مشفقون انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ تو لفظ خشیت اور لفظ خوف بعض علماء فرماتے ہیں اس کا معنی ڈر ہے اور فرق کوئی نہیں، لیکن بعض علماء کہتے نہیں، خوف کا لفظ جو ہے وہ عام ہے، دشمن سے بھی آدمی ڈرتا ہے، سانپ سے بھی آدمی ڈرتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے لکڑی ڈالی، سانپ بن گیا نا، موسیٰ علیہ السلام بھاگے۔ اللہ نے حکم دیا خذھا ولا تخف، موسیٰ علیہ السلام لکڑی پکڑو، اٹھاؤ اس کو، یہ اللہ سانپ ہے۔ اللہ نے فرمایا مت ڈرو، اٹھاؤ تو صحیح تم۔ تو وہاں لفظ ہے خوف کا۔ تو بعض علماء کہتے ہیں کہ خوف تو جانور سے بھی ہوتا ہے، سانپ سے بھی ہوتا ہے، شیر سامنے آ جائے، کوئی جنگل کا بھیڑیا سامنے آ جائے، خوف تو فطری بات ہے۔ خشیت کا معنی یہ ہوتا ہے کہ عظمت سے، اللہ کی عظمت سے دل میں ڈر کا پیدا ہونا۔ اب دیکھیں نا آدمی استاد آتا ہے تو شاگرد چپ ہو جاتے ہیں، تو اس کی عظمت دل میں ہوتی ہے۔ تو اس لیے جب اللہ والے اللہ سے ڈرتے ہیں تو اللہ کی عظمت کا اظہار ہوتا ہے۔ اسی لیے قیامت والے دن ہر پیغمبر کہے گا نفسی نفسی نفسی۔ مانا کیا ہوگا؟ خشیت علی نفسی، خشیت علی نفسی، کہ جی میں تو خود ڈر رہا ہوں۔ وہ عظمت و جلال والے ہیں، آج اگر ہماری پرانی غلطی پوچھ لیں تو ہم کیا جواب دیں گے؟
حالانکہ اللہ تو معاف کر چکے اور پیغمبروں کو یقین ہے کہ اللہ نے معاف کر دی ہے، لیکن اللہ کے عظمت و جلال کا یہ عالم ہے کہ کانپ رہے ہیں اور ڈر رہے ہیں۔ اسی لیے اللہ پاک نے فرمایا، یعنی پہاڑوں میں خشیت پیدا ہوتی اور اتنی زیادہ عظمت الہی کا اثر ہوتا کہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اور یہ حقیقت بھی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب عرض کیا تھا رب ارنی انظر الیک، میرا مولا کلام بخشا ہے تو زیارت بھی کروا دیں۔ اللہ نے فرمایا لن ترانی، ہرگز نہیں دیکھ سکتے ہو، ولکن انظر الی الجبل، پہاڑ پہ نظر ڈالو۔ فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا فخر موسیٰ صعقا، اللہ نے اپنی تجلی ڈالی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ تو تجلی سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا تو کلام اللہ تو اللہ کی صفت کلام ہے، یہ تو اللہ کی صفت کلام ہے، اگر یہ کسی پہاڑ پہ اتارتے تو وہ کیوں نہ ریزہ ریزہ ہو جاتا؟ اس لیے اللہ فرماتے ہیں لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس۔ اللہ فرماتے ہیں یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں، لیکن لفظ نضربها، نضربو کا معنی ہوتا ہے مارنا، حالانکہ اللہ فرما سکتے پھر نبینھا، لیکن فرمایا نضربھا للناس، جیسے دوسری جگہ قرآن میں آتا ہے بل نضرب بالحق علی الباطل، ہم حق کو باطل پہ مارتے ہیں۔ تو اس لیے علماء نے فرمایا کہ جب کوئی چیز ماری جائے نا وہ بڑی جلدی سمجھ آتی ہے، لیکن نا طالب کو سبق سمجھ نہ آئے تو استاد مارتا ہے نا، پھر ماشاءاللہ جلدی جلدی سمجھ آ جاتا ہے۔ آج کے تو طالب ہم سے بڑے ہیں، کس کو ماریں گے؟ ان سے تو کتاب اٹھانا جو ہے بوجھ ہے بیچاروں کے لیے، کتاب اٹھا کے لے آئیں، انا للہ، توبہ توبہ توبہ، واقعی بڑی مصیبت ہے ان کے۔ حالانکہ یہ نہیں سمجھتے کہ بھی ہم کتاب اٹھا کے طالبوں کی صف میں آ جائیں گے، اور جب طالبوں کی صف میں آ جائیں گے تو اللہ کے فرشتے ہمارے آگے پر بچھائیں گے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ہم بھی ایسی مثالیں بیان کرتی ہیں جو دماغ میں چوٹ کی طرح لگتی ہیں کہ جس قرآن سے پہاڑ پھٹ جاتے تم اس قرآن سے غفلت کر رہے ہو۔ لعلہم یتفکرون، تاکہ غور کریں، سوچیں اور عظمت قرآن کا حق ادا کریں۔ دعا کریں اللہ ہمیں قرآن پڑھنے کی، پڑھانے کی، سمجھنے کی، سمجھانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ میرے بھائی سوال مانا ہوتا ہے، مختصر لکھا جاتا ہے۔ بہرحال کسی نے قسم کھائی تھی کہ میں اپنے چچا زاد بھائی سے نہیں بولوں گا، قسم توڑ دی، کفارہ ادا کرو، اور ایسی قسم اگر کھا بیٹھو تو حکم ہے کہ توڑو، کیونکہ بھائی سے، رشتہ داروں سے صلہ رحمی کا تو اللہ نے حکم دیا ہے۔ اور کفارہ کیا ہوتا ہے؟ اطعام 10 مساکین من اوسط ما تطعمون اہلیکم، جو تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو اسی کا اندازہ کر کے 10 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلا دیں۔ یعنی قیمت پوچھ لیں کہ بھئی ایک وقت میں 10 ریال کا کھانا کھاتے ہیں تو گویا 20 ریال ہو گئے، روز کے 10 مسکینوں کو آپ نے دینے ہیں۔
کہتے ہیں جی کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم جو ہیں چونکہ وہ معصوم تھے ان کا جنازہ نہ پڑھا گیا تو بچہ بھی تو معصوم ہوتا ہے لیکن نبی تو نہیں ہوتا نا. اور یہ معصوم کیوں ہوتا ہے کہ بالغ نہیں ہوا, اس پہ شریعت آئی نہیں. بالغ ہوتا تو خدا جانے کیا کرتا. نبی تو ساری زندگی معصوم ہیں, بچپن میں بھی معصوم ہیں, جوانی میں بھی معصوم ہیں, بڑھاپے میں بھی معصوم ہیں. اور پھر یاد رکھیں کہ اللہ کے نبی نے جب ہر چیز اپنے صحابہ کو بتلا دی ہے, اگر حضور کا جنازہ ضروری ہوتا بتلا نہ دیتے. نماز کے لیے تو بتلا دیا کہ ابو بکر کو امام بناؤ, یہ بھی فرما دیتے کہ میرا جنازہ کون پڑھائے گا. اور اگر شیعہ کہتے ہیں کہ حضور کا جنازہ صحابہ نے دشمنی کی وجہ سے نہیں پڑھا تو حضرت علی کہاں گئے؟ بھئی حضرت علی ہیں, فضل ہیں, عباس ہیں, حسنین کریمین ہیں, انہوں نے کیوں نہیں پڑھا؟ اب کہیں کہ جی وہ بھی صحابہ سے ڈر گئے تھے, تو جو ڈر جاتا ہو وہ مشکل کشا کیسے ہو گیا؟ جو نبی کے جنازے میں بھی ڈر جاتا ہو, بیوی کا میراث لینا ہو تو ڈر جاتا ہو, بیعت کا وقت آئے تو ڈر جاتا ہو, ایسا ڈرپوک مشکل کشا ہو جاتا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور میں نے آپ سے کہا تھا, تم نے سمجھا نہیں. حضور کا جنازہ پڑھا گیا ہے لیکن امام کوئی نہیں تھا, اور جنازے میں یہ دعا جنازہ نہیں پڑھی گئی بلکہ صحابہ کھڑے ہو کے درود شریف پڑھ کے باہر آ جاتے تھے. کیوں؟ حضور کا امام بننا کوئی آسان بات ہے؟ یا تو حضور حکم دے. ایک آدمی نے خواب دیکھا, اور خواب دیکھنے والا جو ہے وہ اہل حدیث تھا. اس نے حضرت قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں آ کے اپنا خواب بتلایا. پہلے یہ جھگڑے وگڑے نہیں تھے, یہ تو اب آ گئے ہیں نا, میری طرح دو جماعتیں پڑے ہوئے یہ جھگڑے کرتے ہیں. ورنہ پہلے علماء اکٹھے ہوتے تھے. اب دیکھیں ابو بکر خضروی کتنا بڑا آدمی ہے, حضرت لاہوری کی مدرسے میں شریک ہوتے تھے. مولوی ثناء اللہ کتنا بڑا اہل حدیث تھا, عطا اللہ شاہ بخاری کے ساتھ مل کے اکٹھے جلسے کرتے تھے. یہ جھگڑے تب آئے ہیں جب یہ نوجوان بیچارے نہ علم ہے نہ حلم ہے, اور خود مجتہد بن گئے ہیں. کہتے ہیں 4 اماموں کو مانو گے تو 4 ٹکڑے ہو جاؤ گے, تو اگر انہیں 1,00,000 کو مجتہد مان لیں پھر تو 1,00,000 ٹکڑا ہو جائیں گے. جب ہر آدمی مجتہد بن جائے گا تو کتنی جماعتیں بنیں گی؟ بہرحال وہ آدمی آیا اور اس نے حضرت نانوتوی سے کہا کہ حضرت میں نے خواب دیکھا ہے کہ نواب صدیق حسن خان, یہ نواب بھی تھے, بہت بڑے عالم بھی تھے اور اہل حدیث تھے, لیکن وہ بڑے سچے لوگوں کی کتابیں کل ہکتا فی اصحاب سیاست تھا کہ جن لوگوں نے 6 کتابیں لکھی ہیں اس میں انہوں نے بتلایا ہے کہ فلاں حنفی تھا, فلاں شافی تھا, فلاں مالکی تھا, فلاں حنبلی تھا. اس نے کہا جی میں نے خواب دیکھا ہے کہ نواب صدیق حسن خان آگے کھڑے ہیں, حضور پیچھے ہیں, یعنی نواب صدیق حسن خان بھی حضور کے آگے کھڑے ہیں نماز میں. تو حضرت نانوتوی نے فرمایا کہ بھائی تم نے خواب دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں جی دیکھا ہے. فرمایا تو معلوم ہوتا ہے کہ نواب صدیق حسن خان فوت ہو گئے. اس نے کہا حضرت یہ کیا مانا ہوا؟ خود نے کہا کہ زندگی میں تو نبی کے آگے کھڑا نہیں ہو سکتا, معلوم ہوتا ہے کہ میت آگے ہوگی اس لیے حضور کے آگے تمہیں نظر آیا. میت تو آگے آ سکتی ہے. خدا کی شان ہے, ابھی باتیں کر رہے تھے, اطلاع آ گئی کہ نواب صاحب فوت ہو گئے. اور دوسری بات یاد رکھو, تم اپنے جنازے کا فکر کرو,
تمہیں حضور کے جنازے کا کیا فکر ہے؟ دشمنان صحابہ کی لگائی ہوئی چنگاریاں اندر بھڑکتی رہتی ہیں. عجیب بات ہے. اور جی جب امام پڑھتا ہے تو حنفی سنت پڑھتے ہیں، اپنی پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، امام کے پیچھے تو نہیں پڑھ رہے ہوتے. کیا عقل لڑاتے رہتے ہو؟ اپنی نماز پڑھنا الگ چیز ہے، امام کے پیچھے پڑھنا الگ چیز ہے. پتہ نہیں خدا جانے کیا ان کو اللہ نے عقل دیے ہوئے ہیں. کہتے جی کہ آہستہ آمین کہنا جو ہے تو قرآن کہتے ہیں ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، ہاتھ ناف کے نیچے باندھو ہے. تو علی کہتا ہے من السنت وضع الکف فوق الکف تحت السرۃ، کہ حضور کی سنت یہ ہے ہاتھ کے اوپر ہاتھ ہو اور سرہ کے نیچے ہو. اب باقی رفع یدین کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کیا کر رہے ہو؟ میں دیکھ رہا ہوں مالی اراکم رافعی ایدیکم. اور عبداللہ ابن مسعود کی حدیث ہے کہ تکبیر تحریمہ کے بغیر کہیں ہاتھ نہیں اٹھایا. نہ 1400 سال ہو گئے تم حضور کی امت کو معاف نہیں کر دیتے؟ انہی مسائل پہ لڑاتے رہو گے. نہ تم نے قادیانیوں کا مقابلہ کیا ہے، نہ تم نے روافض کا مقابلہ کیا ہے، نہ تم نے منکرین حدیث کے خلاف کبھی محاذ بنایا ہے. تمہیں یہی جھگڑے یاد ہیں. پھر انا للہ و انا الیہ راجعون. میں نے حج کا طواف ملتزم سے شروع کیا تھا، ملتزم پہ خطا کیا تھا، الحمدللہ وہ طواف ہوا ہی نہیں. طواف حجر اسود سے پہلے شروع کرو تو نہیں ہوتا، بعد میں شروع کرو تو نہیں ہوتا. شروع عین حجر اسود کے کنارے سے کریں گے. بہرحال اب علاج یہی ہے، ایک دفعہ طواف دوبارہ کرو اور ایک دم بھی دے دو. دم ایک بکری کو کہتے ہیں. اور نصاب کیا ہوتا ہے؟ بکری نہ دے سکے 10 روزے رکھ لے. کہتے جی کہ کسی غیر محرم عورت کو ویل چیئر پہ طواف کروائیں ناجائز ہے. تمہیں کیا پڑی ہے غیر محرم کو طواف کرانے کی؟ پہلے وہ بغیر محرم کے کیوں آئی ہے؟ آئی ہے تو پھر سزا بھگتے اپنی ویل خود چلائے. میرے بھائی نے مجھے عمرہ کرایا، خرچہ بھی اسی نے دیا. میں نے صفا مروہ کے 2 چکر لگا کے 4 جگہ سے بال کٹوا دیے. دم میرے بھائی کے ذمہ. ہاں سب کو اسی کے ذمہ ڈالو نا جی. کیوں تمہیں عمرہ کرایا؟ وہ جناب تمہارے ذمہ ہے، تمہارے بھائی کے ذمہ کیوں ہے؟ غلطی تم نے کی ہے، سزا بھائی کو دے رہے ہو. اگر 4 رکعت سنت ظہر کی ہم نے نیت کی ہے، جماعت کھڑی ہو گئی، 2 پہ سلام پھیر دیں، جماعت میں مل جائیں، بعد میں وہ سنتیں پوری کریں. ایک عورت ہے، عمر 70 سال ہے، بہنوئی، اس کا کوئی حرج نہیں، وہ بہنوئی کے ساتھ آ سکتی ہے. عصر کے بعد افضل یہ ہے کہ طواف کی 2 رکعت مغرب کے بعد پڑھیں. اگر کوئی پڑھتا ہے تو حنابلہ کے نزدیک جائز ہیں، اس سے لڑے نہیں. ہم سب کی اٹھائے جانے کے بعد حضور ہماری داڑھی دیکھیں گے. داڑھی تو سنت ہے، داڑھی واجب ہے، علامت اسلام ہے، کیوں نہیں دیکھیں گے؟ دیکھو نا، جب حضور نے فرما دیا کہ جس قوم کی تم مشابہت اختیار کرو گے اللہ تمہیں قیامت میں انہی کے ساتھ اٹھائے گا. تو داڑھی منڈانے والے کون ہوتے ہیں؟ یہ کس کی اتباع ہے؟ انبیاء نے داڑھی منڈائی ہے، صحابہ نے، تابعین نے، اولیاء اللہ نے، علماء نے، فقہاء نے، محدثین نے. کس نے داڑھی منڈائی ہے؟ تو جس نے منڈائی آپ اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے. حضور کو دیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟
ظہر کی نماز میں امام کے پیچھے پڑھیں، برآمدے بالکل جتنا امام کے پیچھے ہوں گے جائز ہے. اگر آپ دور کھڑے ہیں، صفیں نظر آ رہی ہیں، پھر بھی نماز جائز ہے. ایک آدمی پاکستان سے بغیر احرام کے مکے آیا، پھر اس نے عمرہ مسجد عائشہ سے کیا، وہ بڑے عمرے سے بھی محروم ہو گیا اور ایک بکری دم بھی ادا کرے. اگر جماعت جنازہ میں 2 تکبیریں نکل جائیں، ہم بعد میں شامل ہوں، تو جب امام سلام پھیر لے آپ جلدی جلدی اللہ اکبر اللہ اکبر السلام علیکم سلام پھیر لیں. جو لوگ ٹریفک جام ہو گیا، عرفات نہیں جا سکے، حج ہی نہیں ہوا. حج تو ہوتا ہی عرفات ہے، الحج عرفہ. بہرحال عمرے کے بعد بھی افضل یہ ہے کہ سر پہ اس طرح پھروائیں، ورنہ بال بڑے ہیں تو چوتھا حصہ کٹ جائے. جو ٹک لگاتے ہیں ایک بکری دم پڑ جاتی ہے. ہم نے مدینے سے احرام باندھنا تھا، بھول گئے، پھر ہم مکے میں آ کے باندھ لیا، ماشاءاللہ عمرہ بھی نہ ہوا، دم بھی پڑ گئی. آئے عمرے پہ ہیں، عمرہ بھول گیا، یاد باقی کیا رہا. کنواں یہاں حرم کے قریب ہے، باہر تو نہیں ہے زمزم کا کنواں. میں نے گاڑی خریدی ہے، اچھا ہے، بات ہے. اذان کے وقت انگوٹھے چومنا بالکل بدعت ہے. وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، ہر بدعت گمراہی ہے. اگر کوئی آدمی دوسرا عمرہ کر کے مسجد عائشہ سے احرام باندھے، بالکل اس کی مرضی ہے، جہرانہ سے باندھے، 100 عمرہ کرے، یہ نفلی عبادت ہے. نہ کرے، بالکل نہ کرے. ہمارے ملک میں کوئی آدمی کسی دور مکان میں سفر کرتے ہیں، گھر سے باہر ہونے کے بعد دوسری مرتبہ گھر کی طرف واپس ہونا منع ہے. یہ کیا مطلب؟ یعنی گھر آنا ہی نہیں چاہیے. میں نے تو نہیں سمجھا کیا مطلب ہے. کوئی کافروں کی رسم ہوگی. پرفیوم لگا سکتے ہیں. عمرے میں میری پتہ نہیں تکلیف ہے، پیٹی، ہاں پیٹی باندھ سکتے ہیں، کوئی منع نہیں. عمرے میں تکلیف ہے، پیٹی لگا سکتے ہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. اسی طرح اگر کسی کے پاؤں میں تکلیف ہے، کمر میں تکلیف ہے، پیٹی باندھ سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید. یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام یا الہنا الہ کل شیء الہا واحدا لا الہ الا انت. اللہم انت المیسر لکل یسیر وانت علی کل شیء قدیر. اللہم یسر امورنا وامور اولادنا واخواننا وبناتنا وامور من اوصانا واستوصانا وامور المسلمین برحمتک یا ارحم الراحمین. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشفنا واشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا ولا تخيب رجاءنا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم لا تجعلنا من القانتين. اللهم لا تردنا عن بابك خائبين. اللهم انصر الاسلام والمسلمين. اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين وهذا البلد الامين فاجعلها آمنا مطمئنا سخاء رخاء الى یوم الدین. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما. یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما. یا اللہ بے دینوں کو دین عطا فرما. بے اولادوں کو اولاد عطا فرما. قرض داروں کے قرض عطا فرما. یا اللہ جن کے رزق میں کمی ہے برکتیں عطا فرما.
یا اللہ جن کے گھروں میں بچیاں ہیں رشتے آسان فرما، یا اللہ عالم اسلام کی عزت و غلبے کا فیصلہ فرما، یا اللہ کفار کی ذلت کا فیصلہ فرما، یا اللہ مسلمان جس ملک میں بھی ہیں ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما، یا اللہ اس وقت عالم عرب میں عالم اسلام میں جو جھگڑے ہیں دور فرما، یا اللہ پاکستان میں بھی ہر فتنے سے محفوظ فرما، یا اللہ پاکستان کو برباد ہونے سے محفوظ فرما، عذاب اپنا رفع فرما دے، گناہ معاف فرما دے، خطائیں معاف فرما دے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔